الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام تر تعریفات، تحمیدات، تجمیدات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی، عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس مال کے ارض و سما نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا. لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین سید ولد آدم خاتم النبیین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت دے کر، قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دے کر، اور اس دین کو سائر الادیان تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لیے دعوت اور جہاد کا منہج دے کر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کے تمام ادیان میں اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور یہ اس قدر اللہ کا پسندیدہ دین ہے کہ قیامت کے دن جب انسانیت نجات کی تلاش میں ہوگی کہ آج کون سی چیز ہے کہ جو بندے کے لیے نجات کا باعث بن جائے، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے پیچھے نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مشکل میں اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوگا. اولادیں چھوڑ جائیں گی، والدین چھوڑ جائیں گے، عزیز و اقارب چھوڑ جائیں گے، دوست یار احباب سارے کے سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور اس وقت لوگ نجات کی تلاش میں نکلیں گے کہ آج کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گی.
تو قیامت کے دن نجات کے لیے ضروری ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کے اپنی جنت میں داخل کرے، تو پھر اس کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں دیکھی جائیں گی کہ آیا اس کی زندگی اسلام کے مطابق ہے یا اس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا کردار دیکھا جائے گا، اس کے دن دیکھے جائیں گے، راتیں دیکھی جائیں گی، صبح اور شامیں دیکھی جائیں گی، انسان کے شب و روز لیل و نہار کو پرکھا جائے گا کہ کس طرز پر اس نے زندگی گزاری تھی، اس کے دن کہاں گزرے، راتیں کہاں گزریں، صبحیں کہاں گزریں، شامیں کہاں گزریں، اس کی جوانیاں کہاں گزریں، طاقت اور قوت کا استعمال کہاں تھا، اموال کہاں سے کمائے تھے اور کہاں پہ خرچ کیے تھے، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو اگر انسان کی زندگی اللہ کے دین اسلام کے مطابق ہوگی، اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق، اس نظام اور اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے جبریل امین کے ذریعے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اگر اس کے مطابق انسان زندگی گزار کے آیا ہوگا تو قیامت کے دن نجات کا باعث بن جائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق، دنیا میں دنیا کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاری، مغرب کو دیکھتا رہا، ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتا رہا، دنیا کی جدت کے چکر میں اس نے اللہ کی شریعت کا لحاظ نہیں رکھا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہا، عقیدے کے اندر خرابیاں، عبادات میں کوتاہیاں، معاملات کے اندر حرام کاریاں، اور زندگی کے اندر اپنی چاہت، اپنی سوچ، اپنی فکر، سوسائٹی کے تقاضے، برادری کے رسم و رواج، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے انسان اگر دنیا کے اندر زندگی گزارتا رہا اور قیامت کے دن رب کائنات کے پاس جب آیا تو اس کے پاس اللہ کا دین اسلام نہیں تھا، اس کے پاس عبادتیں نہیں تھیں، اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں تھا، اس کے پاس اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجا آوری نہیں تھی، تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی ناممکن ہے، کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی اختیار کرتا ہے، دین کا معنی ہوتا ہے طرز زندگی، اور چار چیزوں پر یہ مشتمل ہوتا ہے: اللہ کی حاکمیت کا تصور، انسانوں کے لیے عبودیت کا نظام، قانون جزا اور سزا اور اس کا عملاً نفاذ، ان چار چیزوں کا نام دین ہے، اور مکمل ضابطہ حیات کا نام بھی دین ہے کہ جس کے مطابق انسان اپنی زندگی کو ڈھالے، اس نظام کو دین کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ نظام آسمان سے نازل کردہ ہے اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو دین، جو اسلام، جو شریعت، جو تہذیب، ثقافت، کلچر، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ، جو رنگ اور ڈھنگ اللہ کی شریعت اللہ نے آسمان سے جبریل امین کے ذریعے اتارا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، کسی اور ملت اور مذہب کی پیروی کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ آخرت میں خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آج کی تاریخ میں مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ 25 سال، 30 سال، 50، 60، 70 سال کی زندگی گزار کے بیٹھا ہوں، کیا میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ میری زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے؟ میرے دن ہیں تو اسلام کے مطابق، میری راتیں ہیں تو اسلام کے مطابق، میرا کاروبار ہے تو اللہ کے دین اسلام کے مطابق، میرے معاملات ہیں تو اللہ کے دین اسلام کے مطابق، میری تنہائیاں ہیں تو اللہ کے دین اسلام کے مطابق، میں لوگوں کے درمیان ہوں تو اللہ کے دین اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر یہ زندگی اسلام پر ہے تو پھر اس بات کی گارنٹی ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں نجات مل جائے گی۔ اور اگر یہ زندگی اسلام کے مطابق نہیں، اس میں خواہشات آ گئی، اس میں بیوی بچوں کی ڈیمانڈ آ گئی، اس میں سوسائٹی کے تقاضے آ گئے، اس میں برادری کے رسم و رواج آ گئے، اور میں نے اللہ کے دین اسلام کو بائی پاس کر دیا، تو پھر قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن، آخرت کے دن گھاٹا اور خسارہ مقدر بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اللہ کے دین اسلام کے اندر آ جاؤ۔ ایمان والوں سے کسی کافر کو، مشرک کو، مجوسی کو، عیسائی کو، یہودی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، جو انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، جو پاس بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، جو جنت جہنم کو مانتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو اپنا الہ اور معبود مانتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، آؤ پورے کے پورے اللہ کے دین اسلام میں آ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ کیا معنی ہے؟ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، بھئی دیکھ تو کوئی مولوی نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، تو نے دنیا کے اندر کوئی درس نظامی کی ڈگری نہیں لے رکھی، تیرا تعارف مولوی والا نہیں ہے، تیرا تعارف ایک بزنس مین کا ہے، ایک تاجر کا ہے، ایک ملازم کا ہے، ایک بڑے عہدے پہ فائد ہے، تو دنیا دار مسلمان ہے، لہذا اللہ کی پوری شریعت پر عمل کرنا تیرے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا یہ مولویوں کا دین ہے، اس کو مولویوں کے پاس رہنے دو۔ معنی یہ ہے کہ چند افراد کے درمیان ہم نے اس دین کو محدود کر دیا کہ یہ چند افراد کا دین ہے، اور اکثر معاشرہ اللہ کے دین اسلام سے بھاگتا ہوا، دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں چونکہ دنیا دار مسلمان ہوں اس لیے میں اس دین پر کلی طور پر عمل نہیں کر سکتا۔ طبقاتی تفریق ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ دیندار مسلمان ہے، یہ دنیا دار مسلمان ہے، ایک دیندار مسلمان اور ایک دنیا دار مسلمان۔ دیندار مسلمان وہ ہے داڑھی رکھ لی، پگڑی پہن لی، ٹوپی لگا لی، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، دین کے بارے میں جانتا ہے، دنیا کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں تصور ہے یہ دیندار مسلمان ہے۔ اور جو دنیا کے رنگ ڈھنگ جانتا ہو، دنیا میں کاروبار کرنا جانتا ہو، دنیا کی معیشت کے متعلق جانتا ہو، لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہو، اس کی دنیا کی سیاست کے ساتھ تعلق ہو، یہ دنیا دار مسلمان ہے۔ اور جب ہم یہ تقسیم کرتے ہیں تو پھر رعایت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کا پابند ہوگا اور یہ اللہ کے دین کا پابند نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کی شریعت میں جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کے اندر ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ دیندار مسلمان ہے اور یہ دنیا دار مسلمان ہے۔ اور ہاں، اگر اس سوچ اور فکر پر کہ دنیا دار مسلمان ہونے کے ناطے اب یہ گانے بھی سنے گا، فلمیں بھی دیکھے گا، اس کے بیوی، اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں پردہ بھی نہیں کرے گی، اور گھر کا ماحول اللہ کے دین اسلام کے مطابق بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی شہرت یہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ دنیا دار مسلمان ہے، اب جو چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے، اسی پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور کوئی نصیحت کر دے تو کہتا ہے مولوی صاحب بس دعا کرے، یہ چند ایک چیزیں میں کر لیتا ہوں، عید پڑھ لیتا ہوں، روزے رکھ لیتا ہوں، نماز کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں، جمعے کے اندر آ جاتا ہوں، میں ایک دنیا دار سا مسلمان ہوں، آپ بس دعا کیجئے، مجھے زیادہ دین کا پتہ نہیں ہے۔ اور دنیا کے لوگوں کو اس بات پر مطمئن کر سکتا ہے، کیا قبر کے اندر فرشتوں کو اس بات پر مطمئن کر لے گا؟ جب وہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، من ربوں کا بتا، تیرا رب کون ہے؟ دیندار مسلمان کیا کہے گا؟ متقی مسلمان کیا کرے گا؟ کیا جواب دے گا؟ اور وہ مسلمان کہ جس کی زندگی اللہ کی شریعت پر گزرتی ہے، اللہ کے احکامات پر گزرتی ہے، اللہ کے خوف اور ڈر اور اس کی شریعت پر زندگی گزرتی ہے، وہ تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب فرشتے اس سے کہیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون؟ تو دین کس کو مانتا تھا؟ تو نبی کس کو مانتا تھا؟ تو دیندار مسلمان تو جواب دے لے گا۔ یہ جو دنیا دار مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ قبر میں کیا جواب دے گا؟ جیسے آج دنیا کو مطمئن کرتا ہے میں دنیا دار مسلمان ہوں، مجھے زیادہ دین کا پتہ نہیں ہے، میں دین پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور سننے والا بھی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، آپ دنیا دار ہیں، لہذا جو چاہے کرتے چلے جائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پر جب قبر میں رب کے سامنے، جب قبر میں جائے گا، جب فرشتے سوال کریں گے، تب کیا جواب دے گا؟ ہاں اللہ کی شریعت نے اس کے بارے میں بھی بتایا
کہ یہ جو دنیا دار مسلمان تھا، یہ جو سن سنا کے چلتا تھا، یہ جو چند چیزوں کو لے کر کے سمجھتا تھا کہ مسلمان کا تعارف میرا موجود ہے، جب قبر میں پہنچے گا، جس کی نمازیں پوری نہیں، عبادات پوری نہیں، شریعت پر عمل نہیں، جب قبر میں پہنچے گا تو فرشتے سوال کریں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، لوگ کہتے تھے میں سن لیا کرتا تھا، کہہ دیا کرتا تھا۔ پھر آگے جو فرشتے کریں گے وہ آپ جانتے ہیں۔ قیامت کے دن جب رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، زمین تانبے کی شکل اختیار کر گئی ہے، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد، بندہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا، اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اللہ ہلنے نہیں دے گا جب تک 5 چیزوں کے متعلق جواب نہیں دے لیتا۔ اس میں پہلا سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے بتا زندگی کہاں گزار کیا ہے؟ کیا کہے گا رب کو؟ میں دیندار مسلمان تھا یا دنیا دار مسلمان تھا؟ کیا جواب دے گا؟ زندگیاں کہاں گزری، دن کہاں گزرے، راتیں کہاں گزری، تیری جوانیاں کہاں گزری، تو نے مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ قیامت کے دن رب کائنات جب اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ سوال کرے گا بندے تو اگر دنیا دار کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ کوئی طبقاتی تفریق نہیں ہے اللہ کے دین اسلام میں۔ جو دین اللہ نے اپنے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں کوئی طبقاتی تفریق نہیں کہ یہ اللہ کے دین کا پابند ہے اور یہ اللہ کے دین کا پابند نہیں۔ اور یاد رکھیں جب مسلمانوں کے درمیان یہ طبقاتی تفریق قائم ہوتی ہے، جب معاشرے طبقات کے اندر بٹتے ہیں تو پھر تباہیاں آتی ہیں، پھر ہلاکتیں آتی ہیں، پھر سختیاں آتی ہیں، پھر عذاب آیا کرتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قانون میں، انصاف میں، جب دنیا کے معاملات میں معاشرے 2 طبقات کے اندر بٹتے ہیں کہ یہ کمزور طبقہ ہے، یہ شرفاء کا طبقہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے آج ہمارے ملک کے اندر نظام بنا ہے جی، یہ پارلیمنٹیرین ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر کی کرسی پر بیٹھا ہے، لہذا ان کے لیے ترمیم کر کے ایک بل سائن کرو، ایک بل پاس کرو، آرڈیننس پاس کرو۔ کیا اگر یہ 50 کروڑ تک چوری کر لے ان کے اوپر کوئی نیب کا ادارہ ہاتھ نہیں ڈالے گا؟ بھائی کیوں نہیں ڈالے گا؟ ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ شاید انہوں نے یہ سوچ کر کے یہ قانون بنایا ہے کہ یہ بیچارہ کونسلر تھا تب چوری کرتا تھا، چیئرمین بنا پھر بھی چوریاں کرتا تھا، اس نے گٹر کھائے، سولنگ کھائے، میٹر کھائے، اس نے حکومتوں کی گرانٹ کھائی، اب وہاں سے پلتا پلتا کرپشن میں پلتا پلتا یہ یہاں پر پارلیمنٹ میں آیا ہے۔ اگر 50 کروڑ تک چوری کر لے اس کو کوئی نہ پوچھا جائے، اور اگر عام آدمی چوری نہ بھی کرے 10 سال اس کے اوپر کیس چلتا رہے، پھر جا کر کے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی تھی یا اس نے چوری نہیں کی تھی۔ جب یہ قانون بنتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکتیں آتی ہیں، پھر تباہیاں آتی ہیں۔ مکہ میں ایک عورت نے چوری کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، یہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے، اس نے چوری کر لی ہے، اگر آپ اللہ کی حد کو اس کے اوپر نافذ کر کے اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں تو اس کی ناک کٹ جائے گی، برادری کی ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ بڑا اعلیٰ خاندان ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سفارشی بن کے آئے، زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، شہید کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کو بڑی محبت، بڑا اعتماد ہے۔ آپ نے اپنی آخری زندگی میں جو لشکر روانہ کیا جس کو لشکر اسامہ کہا جاتا ہے، اس کی قیادت بھی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ یہ نوجوان صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کی، اس قبیلے کی طرف سے سفارش لے کے آتے ہیں، اللہ کے نبی اس کے اوپر آپ حد کو قائم نہ کریں۔ آپ نے جب بات کو سنا، پوری بات سننے کے بعد آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، تمام تر شفقتوں کے باوجود، رحمتوں کے باوجود، محبتوں کے باوجود آپ اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اتشفع حدا من حدود اللہ، اللہ کے قانون میں سفارش کرتے ہو، اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو۔ اور پھر اگلی بات فرمائی انما اهلك الذين كانوا قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف
अक़ामू अलैहिल हद्द, फरमाया तुम से पहली कौमें हलाक इस वजह से हो गई जब उनमें से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी चोरी करता था, बड़ा आदमी चोरी करता था, वजीर मुशीर चोरी करता था, उसको छोड़ देते थे, और जब कोई कमजोर आदमी चोरी करता उसके ऊपर हद को कायम करते हैं। और तारीख 7 जुमले इरशाद फरमाए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप फरमाते हैं और तुम एक बेटी की बात करते हो, आला खानदान की बात करते हो, हसब नसब की बात करते हो, ये बताओ मोहम्मद की बेटी फातिमा से बढ़ के निस्बत किसकी हो सकती है? सैयदतु निसाए अहलिल जन्नह, जन्नती औरतों की सरदार, बिदअतुम मिन्नी, मोहम्मद करीम के जिगर का टुकड़ा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, हसनैन की अम्मा जान, अली की ज़ौजा मोहतरमा, इतनी निस्बतें हैं, लेकिन आप क्या फरमाते हैं? लौ कानत फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तातु यदहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी चोरी करती मैं उसका हाथ भी काट देता। यहां कोई तबकाती तफरीक नहीं है, यहां कोई किसी के लिए अलग अलग निज़ाम नहीं है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, पूरे के पूरे अल्लाह के दीन इस्लाम के अंदर आ जाओ। मुझे अपनी जिंदगी के अंदर देखना चाहिए कि क्या जिंदगियों में आज इस्लाम है, मुआशरों में इस्लाम है, इस इस्लाम की दावत आज मुआशरे के अंदर कायम है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये तो इतना आला दीन है, ये इतना अल्लाह का पसंदीदा दीन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दुनिया के अंदर गालिब करने के लिए अपने महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया कि दुनिया में जिंदगियों का निज़ाम हो तो अल्लाह का दीन इस्लाम हो, सल्तनतों ममलकतों का निज़ाम हो तो अल्लाह का दीन इस्लाम हो, दुनिया के तमाम अदियाने बातिला पर अल्लाह के सच्चे दीन का गलबा होना चाहिए। यूं समझ लीजिए कि दुनिया का सरकारी मदद अगर कोई दीन होना चाहिए तो वो दीन इस्लाम होना चाहिए। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने पाक पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया सच्चा दीन दे करके, हक दे करके और सच्चा दीन दे करके, हिदायत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। किस लिए? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ताकि दुनिया के तमाम अदियान पर अल्लाह के सच्चे दीन को गालिब कर दिया जाए। दुनिया के अंदर शर्क में, गरब में, शुमाल में, जुनूब में, मशरिक व मगरिब में, अरब व अजम में अगर कोई दीन होगा तो अल्लाह का दीन इस्लाम होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को लेकर के आए और आपने इस दावत का आगाज किया। और पहले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के इस निज़ाम के मुताबिक, इस आयत के मुताबिक कि दुनिया के तमाम अदियान पर अल्लाह का सच्चा दीन गालिब होगा, आप पहले दिन लोगों को दावत दे रहे थे। फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब व तुदीनु लकुम बिहल अजम व इज़ा मुत्तुम कुंतुम मुलूकन फिल जन्नह। ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ये कलिमा इस्लाम है, ये इस्लाम में दाखिले का रास्ता है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, इस्लाम को अपना लो, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। और कामयाबियां क्या होंगी? अल्लाह तुम्हें अरब का मालिक बनाएगा, अजम को तुम्हारे ताबे करेगा, और जब तुम इस दुनिया से जाओगे अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नतों का बादशाह बना के उठाएगा। अभी पहले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बात कर रहे हैं, अभी कोई बंदा साथ नहीं है, और पहले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पॉलिसी दे रहे हैं, जो दुनिया को स्टेटमेंट जारी की जा रही है कि क़यामत तक के लिए वो स्टेटमेंट, वो अल्लाह के नबी का पैगाम, वो पॉलिसी बयान क़यामत तक रहेगा कि जो इस कलिमे के साथ खड़ा होगा, जो दीन को लेकर के चलेगा, अल्लाह तबारक व तआला बिल आखिर उसे अरब व अजम की हुकूमत देगा। इस कायनात के ऊपर, इस कुर्राए अर्श के ऊपर अगर चलेगा तो अल्लाह का दीन इस्लाम चलेगा, निज़ाम चलेगा तो अल्लाह का दीन इस्लाम चलेगा। ये पहले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की थी, ताकि दुनिया के तमाम इंसान, वो अरब में बसते हैं, अजम में बसते हैं, उनका रंग काला है या गोरा है, उनकी जुबान अरबी है या अजमी है, वो दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, वो सब के सब अल्लाह के दीन इस्लाम के अंदर आ जाए। काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी इंसानियत की तरफ बशीर और नज़ीर बना के भेजा है। आपने अरब व अजम की तफरीक के बगैर, खित्तों मुल्कों की तफरीक के बगैर आपने अल्लाह के दीन इस्लाम को दुनिया के अंदर कायम करना है, ताकि लोग इस्लाम में दाखिल हो, फौज दर फौज आ जाए और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे।
قیامت کے دن جہنم سے بچ جائے، اللہ کی جنت میں چلے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا آغاز کیا، مشکلات بہت آئیں، پریشانیاں بہت آئیں، مسائل بہت تھے، مکے میں مارے کھائیں، تپتے صحراؤں پہ صحابہ لٹائے گئے، دہتے انگاروں پہ لٹائے گئے، سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ہجرتوں پر مجبور کیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر پہلی ہجرت حبشہ ہوتی ہے، دوسری ہجرت حبشہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی شیب ابی طالب کے اندر محصور ہیں، کبھی پتے اور چمڑے کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، کبھی سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، بہت مشکلات ہیں، پر لوگ ہیں کہ اللہ کے دین اسلام پر کھڑے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو اس دین میں آ جاتا ہے پھر واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے، آپ نے قباء بنائی، پھر مسجد نبی کو تعمیر کیا، پھر آپ نے صحابہ کرام کو پھر سے مجتمع کرنا شروع کیا۔ ہجرتیں کر کے لوگ آپ کے پاس مدینہ میں آنے لگے۔ انصار مدینہ کے پہلے ہی آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب اللہ نے تھوڑی سی قوت دی تو اسلام کے غلبے کے لیے اگلا فیز دے دیا کہ آؤ اب اگلے فیز کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ فیز کیا ہے؟ ظلم کی گردن کاٹنی ہے، تری ہوئی گردنیں کاٹنی ہے، کفر کی قوت کو توڑنا ہے، تلوار چلانی ہے، اپنے مقبوضہ علاقے چھڑوانے ہیں، مکہ کو واپس لینا ہے، حجاز پر، ارض مقدسہ پر، اس پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور اس کے لیے اب آپ کو میدانوں کے اندر آنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 سال مدینہ میں ہوئے ہیں، 2 سال کا عرصہ ہے، مدینہ میں تشریف لائے، پتہ چلا ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کو تیار کیا، تجارتی قافلہ ہے، چند ہتھیار ہوں گے، ان سے لڑائی کریں گے، ہمارے پاس بھی کوئی بڑی قوت نہیں ہے، لڑائی کریں گے، اموال غنیمت ملیں گے، ہم مدینہ کے حالات بہتر کر سکیں گے، کوئی روٹی پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ ان حالات، ان سوچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے نکلے۔ ابو سفیان نکل گیا، مکہ میں جا کے پیغام بھیجا، وہاں سے 1000 کا لشکر تیار ہو کے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ گیا کہ جو کل مکہ چھوڑ کے گئے تھے آج وہ اتنے جرری اور اتنے قوی ہو گئے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، لہذا ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے اور مدینہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ تیار ہو کے آئے، 1000 کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے پیش نظر اپنے صحابہ کو لے کے بیٹھے ہیں، اور حالات کا مکمل ادراک ہے کہ بہت بڑا لشکر ہے، شاید بڑی تباہی لے کر کے آئے گا، لہذا اس کے مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تیاری چل رہی ہے، بات چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتاؤ مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے مشورہ دیا، سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، سیدنا عمر کھڑے ہوئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے کے سارے مہاجر صحابہ تھے جو مشورہ دے رہے تھے، اور ابھی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اتنے میں مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں، دونوں کھڑے ہو کے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے نبی شاید آپ انصار کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ انصاریوں کا موقف جاننا چاہتے ہیں، تو پھر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں یہ تو آپ کے مہاجر ساتھی تھے، آپ کے ساتھ ہجرتیں کر کے آئے ہیں، ان کا جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ، رہنا بھی آپ کے ساتھ، لیکن آپ شاید ہماری بات سننا چاہتے ہیں کہ ہم مقامی لوگ ہیں، ہم انصار ہیں، ہم نے آپ کو جگہ دی ہے، ہمارے پاس آپ تشریف لائے ہیں، تو پھر سنیے اللہ کے نبی آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، آپ حکم دیں گے تو اپنی سواریوں کو سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دیں گے تو برق غماد کی چوٹیوں پہ چڑھ جائیں گے، آپ حکم دیں، آپ کا اشارہ ہوگا، ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو قوم موسیٰ نے کہا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑیں گے، آپ کے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور بدر کی طرف جانے کا حکم دیا۔ کمال کی بات تھی، کمال کا لشکر تھا، 313 لوگ تھے یا 314 یا 317 تعداد تھے، اللہ اکبر کبیرہ، چلتے چلے جا رہے تھے۔ یہ اسلام کا لشکر جا رہا ہے، کس شان سے جا رہا ہے، رب کائنات بھی دیکھ کر کے اپنے ان بندوں کو رشک کر رہا ہوگا، تن بدن پہ پورے کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ہاتھ میں کھجور کے ڈنڈے سوٹے لے کے میدان کے اندر اتر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، 18 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹوں کے ساتھ اسلام کا لشکر جا رہا ہے۔
بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کا جائزہ لینے کے بعد اپنے صحابہ کے پاس آتے ہیں، آپ ترتیب لگاتے ہیں، یہ میمنہ ہوگا، یہ میسرہ ہوگا، یہ دائیں کھڑے ہوں گے، یہ بائیں کھڑے ہوں گے، یہ دعوت مبارزت کو قبول کریں گے، یہاں ابو عبیدہ ابن الجراح ہوں گے، یہاں علی ابن ابی طالب ہوں گے، یہاں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ساری ترتیب لگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں آج بدر کے میدان میں مسجد عریش قائم ہے، یہاں پر آپ کے لیے ایک چھپر نما خیمہ لگا دیا گیا تھا۔ یہاں پر میں ایک مشورہ دوں گا، کبھی اللہ توفیق دے مدینے جانے کی تو چند ریال خرچ کر کے بدر کے میدان میں ضرور جانا، ہاتھ میں تیرے رحیق المختوم ہو اور بدر کے میدان میں پڑھنا، تجھے غزوہ بدر سامنے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاید میں ان الفاظ کے ساتھ اس وہ منظر کشی نہ بیان کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ایک نگاہ اپنے لشکر پہ ڈالتے ہیں، ایک نگاہ آسمان کے رب کی طرف، آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی 15 سال کی کمائی لے کے آ گیا، یہ 313 یا 314 یا 317 اللہ آج تیری خاطر کٹنے کو تیار کھڑے ہیں۔ اللہ ایک ایک بندہ جمع کیا تھا، ایک ایک تنکا اکٹھا کر کے میں نے یہ گلستان سجایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پہ لگی ہو، اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ ہم نے لوگوں کی کمائیاں اجڑتی ہوئی دیکھی ہیں، سیلابوں میں، زلزلوں میں۔ اس بنیر کے سیلاب میں پچھلے سال 15 اگست کو جب میں وہاں پہ گیا، اللہ کی قسم لوگ ڈپریشن میں تھے، انزائٹی میں چلے گئے تھے، ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ لوگ ان کے بارے میں بتاتے تھے، اس کا گھر چلا گیا، اس کے بچے چلے گئے، اس کا سارا زندگی بھر کی جمع پونجی چلی گئی۔ سیلابوں میں جلال پور پیر والا میں 15 فٹ پانیوں کے اندر جب ہم تھے، ہم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ لوگ پریشان ہیں کہ میرے بچے پھنسے ہوئے ہیں، میرے مکان بہ گئے، میرے اموال، میرے مویشی بہ گئے۔ ایک بندہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا تھا، بھاگتا تھا اور پانی میں چھلانگ لگاتا تھا۔ ہم نے پکڑ کے کمرے میں بند کیا، پوچھا کیا بنا؟ کہتا ہے میرے 5 بچے ہیں، سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، میری کل کائنات پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، میں نے زندہ رہ کر کے کیا کرنا ہے؟ یہ حالات ہوتے ہیں، کسی کی مکان گر جائے، کسی کی دکان گر جائے۔ ہم نے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہاں تو کمائی پیغمبر علیہ السلام کی ہے، یہ ساز و سامان نہیں ہے، یہ مکان نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جیتے جاگتے انسان ہے، اور انسان بھی وہ ہے کہ جن کے تذکرے اللہ نے تورات میں کیے تھے، انجیل میں کیے تھے، جن کے بارے میں کہا تھا تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے یہ رکوع و سجود کے اندر ہوں گے، وہ جیتے جاگتے انسان۔ اور جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ نے اہل زمین کے دلوں پہ جھانکا، جو سب سے خوبصورت دل تھے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ارد گرد جمع کر دیے۔ آج وہ دلوں والے سینے میدان کے اندر قربان ہونے کے لیے تیار کھڑے۔ بتاؤ تیرے اور میرے محبوب پیغمبر کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا کیفیتیں ہوں گی، کیا آئیں ہوں گی، کیا سسکیاں ہوں گی، کیا رونا ہوگا، کیا تڑپ ہوگی۔ اللہ کے نبی دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں، تڑپتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہم آت ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد بعد اليوم، اللہم انشدک عہدک و وعدک۔ یہ تیرے اور میرے محبوب پیغمبر کے الفاظ تھے، ان الفاظ میں وہ درد تھا۔ اللہ کی قسم آج بھی بدر کی مٹی شاہد ہے، جہاں تیرے اور میرے محبوب پیغمبر کے وہ مقدس آنسو گرے تھے اور زمین میں مل گئے تھے، آج بھی جا کر کے بدر میں ان آنسوں کی مہک کو محسوس کرنا، وہ نبی کا تڑپنا، وہ رونا، وہ آئے، وہ سسکیاں۔ جب سیدنا ابو بکر نے دیکھا کندھے کی چادر روتے روتے سرک گئی تھی، آپ نے درست کر کے کہا اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو کافی ہو جائے گا، کائنات کا رب اب آپ کی مدد کرے گا، جتنا آپ رو چکے، جتنا آپ مانگ چکے، اب رب کائنات آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آسمان کی نیلی چھت نے وہ منظر دیکھا، اسلام کا یہ لشکر کفر سے ٹکرایا تھا، ہزاروں سینکڑوں سے ٹکرائے تھے، جو سینکڑوں جو ہے وہ ہزاروں سے ٹکرائے تھے، سوٹے اور ڈنڈے تلواروں سے ٹکرائے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے وہ منظر دکھایا، ادھر دعائیں مکمل ہو رہی تھی، ادھر جبریل آ رہے تھے، ادھر دعائیں مکمل ہو رہی تھی، ادھر آسمان سے فرشتوں کے لشکر اتر رہے تھے، ادھر دعائیں پوری ہو رہی تھی، ادھر ابو جہل کی گردن کٹ رہی تھی، ادھر عتبہ شیبہ یہ سب کے سب میدان کے اندر مردار پڑے تھے، ادھر دعائیں مکمل ہو رہی تھی، ادھر رب کائنات
کہہ رہا تھا اے اللہ کے پیغمبر بس کیجئے، اب آپ نہیں رب لڑے گا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ ان کے دلوں میں روب ڈالے گا، تمہیں ثابت قدم کرے گا میدان کے اندر وہ خود. انی معکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اب یہ کفر بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ پھر اس کے بعد جب نتیجے نکلے 70 مردار پڑے تھے، 70 کو قیدی بنا کے 14 شہدادے شہادتیں پیش کر کے مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے. اللہ نے اسلام کی اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. پھر یہ قافلہ چلا، احد کے میدان میں 70 شہدادے کٹے، وہاں سے آگے بڑھے تو خندق کے میدان میں پیٹوں پہ پتھر باندھ کے کھڑے تھے اور زبانوں پہ ترانے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا علی الاسلام ما بقینا ابدا علی الدین ما بقینا ابدا. تینوں قسم کی روایات محدثین نے کتب احادیث میں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اسلام کے لیے، دین کے لیے، جہاد کے میدانوں کے اندر ہم اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے. وہاں سے آگے بڑھے تو 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پہ موت پہ بیعت کر رہے تھے. پھر وہاں سے آگے بڑھے تو 10,000 کا لشکر جرار فتح مکہ کے لیے تھا. وہاں سے پلٹے حنین کی طرف، وہاں سے آگے نکلے تو پھر تبوک کی طرف. سخت موسم، گرمی کے موسم میں آپ جا رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ اسلام تھا اور آپ کی زندگی میں جزیرۃ العرب پر اسلام کے غلبے تھے. اللہ نے وہ منظر دکھائے تھے اور آپ اعلان کروا رہے تھے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اے میرے محبوب جاؤ، جا کر کے جب اسلام کا غلبہ ہو چکا، جب عرب میں، جب حجاز مقدس میں، جب جزیرۃ العرب پر اسلام آ چکا ہے تو اعلان کروا دیجئے آج کے بعد کوئی مشرک پلید بیت اللہ میں، مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا. ادھر اعلان ہو رہے تھے اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودی اور عیسائیوں کو باہر نکال دو. جو زندہ رہے گا، جو یہاں پہ رہے گا، وہ اپنی زندگی کا ٹیکس ادا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یمن آ رہا تھا، صنعاء آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں سے ٹیکس وصول کر رہے تھے. یہ اسلام کا منظر تھا، یہ اسلام کا غلبہ تھا. یہ اسلام جو پھلتا پھولتا 23 سال کے اندر جزیرۃ العرب پر، اسلام کی سرزمین پر یہ غلبہ پا رہا تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نقشے بیان کر رہے تھے. دنیا کا نقشہ آپ نے سامنے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں اپنے لوگوں کو حوصلہ دیا کہ حالات مشکل ہو سکتے ہیں، تنگی ہو سکتی ہے، روٹی اور پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے ساتھ لگے رہنا، چمٹے رہنا، اللہ تمہیں دنیا کے اندر غلبے دے گا. یہ سرزمین اللہ کی، اللہ نے تمہارے لیے بنائی. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ آئے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات بڑے خراب ہیں، روٹی کا بڑا مسئلہ ہے، معیشت بڑی تباہ ہے. اللہ کے نبی یہ فقر و فاقے کب ختم ہوں گے؟ یہ مسائل کب ختم ہوں گے؟ یہ قبیلہ مضر کے ڈاکو جو کسی کو نکلنے نہیں دیتے، گزرنے نہیں دیتے، اللہ کے نبی یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو درداء پریشان نہیں ہونا، ان قریب اللہ دنیا اتنی دے دے گا کہ تم سے سنبھالی نہیں جائے گی. لیکن یاد رکھ میں تمہارے لیے دنیا لے کر کے نہیں آیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا کے گر سکھانے آئے ہیں، معیشت، بازار، باغات، زمینیں آباد کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. نہیں، فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سواء. ابو درداء میں تمہارے لیے ایک روشن شریعت لے کر کے آیا ہوں، ایک چمکتی ہوئی شریعت لے کے آیا ہوں، ایک روشن دار شریعت لے کر کے میں تمہارے سامنے آیا ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں. اگر اس کو تھامے رکھو گے اللہ تمہیں دنیا اتنی دے دے گا کہ دنیا تم سے سنبھالی نہیں جائے گی. پھر اس کے بعد جب اللہ نے فتوحات دی، اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو سیدنا ابو درداء جب پرشین امپائر کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، رومن امپائر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا اور وہاں کے غنیمتوں کے اموال کے خزانے وہ جو ہے وہ سواریوں پر لدے ہوئے جب مدینہ کی طرف آتے تھے تو سیدنا ابو درداء کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے صدق واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر سچ فرما کے گئے، ترکنا علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سواء. آپ ہمیں ایسے روشن راستے پہ ڈال کے گئے، ایسی روشن شریعت چھوڑ کے گئے کہ جس کی راتیں بھی اتنی ہی روشن تھی جتنے اس کے دن روشن تھے. پھر آگے بڑھے، سیدنا عمر کا زمانہ آیا،
20-22 लाख मुरब्बा मील। सैयदना मुआविया का दौर आया 60-67 लाख मुरब्बा मील। आखिरी सहाबी 110 हिजरी में मक्का में फौत होते हैं और तब तक इस्लाम की हुकूमत 90 लाख मुरब्बा मील तक पहुंच चुकी थी। यह इस्लाम था जो दुनिया के अंदर छा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया दी और दुनिया में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन जब दिल की दुनिया पे दुनिया आबाद हुई, फिर अपने अपने झंडे, अपने अपने मफादात, अपने अपने आइन और कानून बने, जिहाद के मैदान वीरान हुए, दावतें छोड़ दी गई, दुनिया बनाने के चक्कर में लगे रहे। हम अपने पर्रे सगीर की बात करें तो ये हालात थे कि जब दुनिया में एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तजर्बे हो रहे थे, दुनिया एटम बनाने की तैयारियां कर रही थी, तब मुसलमानों में पर्रे सगीर के हुक्मरान यहाँ पर जो है वो कोठे आबाद कर रहे थे, तवाइफे लाई जा रही थी, सास और गाने बजाने वाले ये लाए जा रहे थे, अपनी महबूबाओं के लिए ताजमहल बनाए जा रहे थे, ये मुसलमान कर रहे थे। तो फिर हालात जो आपके सामने हैं कि कभी हमने बहता हुआ लहू शाम में देखा, कभी इराक में देखा, कभी अफगानिस्तान के लाखों लोग हमने अपनी आंखों से शहीद होते हुए देखे, और आज की तारीख में अगर बात करें तो हमने गज़ा को लहू लहू होते देखा। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? मुसलमान पट गए, नबी का रास्ता छोड़ा, दावत भी छोड़ी, जिहाद भी छोड़ा। इस्लाम के साथ वो जो इखलास था, इस्लाम के लिए वो जो कट मरने के जज्बे थे, वो मुसलमानों ने तरक कर दिए। आज नतीजा क्या निकला? दुनिया के 2 अरब मुसलमान मिलकर के 24 लाख का गज़ा नहीं बचा सके। 24 लाख की आबादी का गज़ा, दुनिया के 2 अरब मुसलमान, एक तरफ 2 अरब है, एक तरफ 20-24 लाख है, सिर्फ 1% बनते हैं। उस 1% को 99% मुसलमान बचा नहीं सके। क्या मुस्लिम हुक्मरान और क्या मुस्लिम अवाम। हमने अपनी आंखों से अल्लाह की कसम इस बहते हुए लहू को देखा, गज़ा की सरजमीन पे उजड़े हुए घर देखे, बिस्मार होती बिल्डिंगें देखी, गिरती हुई मस्जिदें देखी, और अपने बच्चों के बिखरे हुए आज़ा हमने मैदानों के अंदर देखे। कौन सी जुल्म की दास्तां है जो गज़ा की सरजमीन पर नहीं ढाई गई? यहूदी पोस्टर बनाता है, उसमें उम्मत मुस्लिमा की एक बेटी की तस्वीर बनाता है, हामिला तस्वीर बनाता है, और कहता है एक को कत्ल करो 2 मरेंगे, एक को कत्ल करो 2 मरेंगे। शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि वो क्या कहना चाहता है। इसको भी मारो, इसके पेट में जो मुस्लिम बच्चा पल रहा है उसको भी उस दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर दो। वो इस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। और मैं अपने आप को कोसता हूं, मैं अपने आप को कोसता हूं, अपनी जात पे परेशान होता हूं कि अगर रब्बे कायनात ने कल क़यामत के दिन इस बहते हुए लहू से के बारे में हमसे सवाल कर लिया, हम अपने रब को क्या जवाब देंगे। मेरे पास एक वीडियो है, मैंने जनूबी पंजाब की जिम्मेदारी में शहर शहर वो वीडियो दिखाई, यहां आपको भी कभी दिखाऊंगा। एक बाप है, उसके 8 घर के अफराद शहीद हुए हैं, उसके बेटे भी है, उसके पोते भी है, उनकी मैयतों पे हाथ रख के कह रहे हैं तुम सारे के सारे चले गए, मुझे तन्हा छोड़ के चले गए, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। और अगले अल्फाज, अल्लाह की कसम कलेजों को चीर देने वाले अल्फाज, कहते हैं आखिरत में चले गए हो, अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो मेरी तरफ से शिकायत लगाना, अल मुस्लिमीना खज़लूना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर मुसलमानों ने हमें गज़ा की सरजमीन पे मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया, हमें अकेले छोड़ दिया। एक बच्चा है, मलबे तले दबा है, शायद अब शहीद हो गया, किसने उसको निकाला होगा, कैसे जिंदगी बची होगी। एक आंख जितना सुराख है, मलबे तले दबा है, अभी जिंदा है, कभी इस आंख से देखता है, कभी इस आंख से देखता है। मैंने कहा ये 1-2 साल का, 3 साल का बच्चा, ये दुनिया के 2 अरब मुसलमानों का रास्ता देख रहा है कि कौन है जो हमारी मदद को आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और शायद हमारे ऊपर हुज्जत भी कायम कर रहा है कि इन आंखों को देख लो, याद कर लो, आज हमारी मदद को ना आए, ये आंखें कयामत के दिन तुम्हारा ताक़ुब करेंगी। जब रब की बारगाह में आओ तो तैयारी करके आना कि अल्लाह को क्या जवाब देना है, हमारे बारे में अल्लाह को क्या जवाब देना है। मैं आखिरी बात कह के बात को ख़त्म करता हूँ। सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही आबिद और ज़ाहिद सहाबी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सैयदना उमर के ज़माने में इनको हिम्स का गवर्नर बना के भेजा गया। हिम्स में चले गए, हिम्स को तुवैफा कहते थे, ये छोटा कूफा है। यहाँ पर लोग अपने अमीर पर, मसूल पर, गवर्नर पर एतराज़ात बहुत करते थे, कबूल नहीं करते थे किसी को। अल्लाह अकबर कबीरा।
कुछ दिन गुजरे, अमीरुल मोमिनीन का वहां से गुजर हुआ, कहा मैंने अब बड़ा अच्छा बंदा आपकी तरफ भेजा था, बताओ अब उससे कोई शिकायत तो नहीं है? वो अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। ये रात को दरवाजा नहीं खोलता, ये एक दिन हफ्ते में छुट्टी करता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मजलिस में बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। मरीज का वर्नर दिया है आपने। अमीरुल मोमिनीन ने सईद बिन आमिर को बुलाया कि आपके बारे में ये शिकायत है, और सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आप बीमार हैं, आपने पहले नहीं बताया। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा और मेरे रब का मामला था, पर अब आपके एतमाद का मामला है तो मैं बता ही देता हूँ। असल में मेरी बीमारी की वजह यह है कि मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था। बदर के मार्के के बाद एक सहाबी खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ के लाया गया, मक्का में बेचा गया। सरदारों ने खरीदा कि हम अपने मकतूलों का बदला लेने के लिए इसको सूली पे लटकाएंगे। एक दिन का ऐलान कर दिया गया, जगह बता दी गई कि यहाँ पर इस मकाम पर इस मुसलमान को हम सूली पे लटकाएंगे। कहते हैं वो दिन आया, वो वक्त आया, मक्का के लोग तमाशा देखने के लिए, इस मुसलमान की शहादत का तमाशा देखने के लिए उस मकाम की तरफ जा रहे थे। मैं भी चलते हुए उनके साथ शामिल हो गया। जब वहां पे पहुंचा, खुबैब बिन अदी को सूली पे लटकाया गया था, नीचे से तीर मारे जा रहे थे, नेदे मारे जा रहे थे, जिस्म से लहू बह रहा था, गोश्त कट कट के जमीन पे गिर रहा था। कहते हैं ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। अचानक मेरी निगाह खुबैब बिन अदी के चेहरे पर पड़ी, उनके लबों पे जुम्बश आई, वो कोई अल्फाज कह रहे थे। मैंने जब कान लगाए तो वो ये कह रहे थे, अल्लाहुम्मा सहम अददा वक्तुलहुम बददा वला तुगादिर मिनहुम अहदा। ऐ अल्लाह, ये जो आज मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए आए हैं, मेरे बहते हुए लहू को देख रहे हैं, मेरे छलनी होते जिस्म को देख रहे हैं, मेरे जिस्म से निकलती हुई जान को देख रहे हैं, अल्लाह इनको देख ले, इनको गिन ले, अल्लाह एक एक को काट के रख दे। कहते हैं क्या वो अल्फाज थे दिल की दुनिया पे असर कर गए। मैंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन आज जब भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है बेहोश हो जाता हूं। कल कयामत के दिन रब्बे कायनात ने अगर खुबैब की शहादत का सवाल मुझसे कर लिया, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? एक शहादत है, एक शहादत हालत कुफर में देखी थी, जिंदगी में मुस्तकिल मरीज बन गए, और हमने 72,000 शहादतें अपनी आंखों से गज्जा की सरजमीन पे देखी। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके भाई वहां काम करते हैं, हमारी जमात काम करती है, हम वहां राशन देते हैं। अभी कुर्बानियां आ रही हैं, पिछले साल भी की, इस साल भी कुर्बानियां करेंगे, रोटी ताजा पका के, पानी के, ये सारे मंसूबे हैं। 2026 के रमजान में अरबों रुपए की मालियत का काम आपके भाइयों ने किया, लेकिन मैं अपने मसूलों